السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج کا دن جو ہے وہ کراچی بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستانی سیاست کے لیے، اور میں بھی آپ کو پوری طرح ایکسپلین کروں گا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر یوسف رضا گیلانی اور عبدالحفیظ شیخ آمنے سامنے ہیں، اور جو بھی وہاں سے جیتے گا اس کا اگلے 2-3 ماہ کی سیاست کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوگا۔ اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہاؤس کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، یہ سگنل یہ جائے گا۔ اب اس سب چیز کو ممکن بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کیا چال چل رہی ہے اور اس نے ایم کیو ایم کو کیا آفر کیا ہے، یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور اس لیے میں کراچی کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کا دن تمام تر توجہ، تمام تر فوکس جو ہے وہ کراچی کی طرف ہے۔ کراچی کے اندر اس وقت بڑی اہم میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ایک جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف اپنا سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری جگہ ایم کیو ایم اپنا سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کرنا تھا وہ کر چکی ہے، وہ اپنے آفرز دے چکی ہے۔ وہ آفر کیا ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے سمجھاؤں گا، اور اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کا دن کیوں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج ایم کیو ایم نے جو بھی فیصلہ کیا وہ سیدھا سیدھا عمران خان صاحب کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آج ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے شام کو جو بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے، کیا وہ حکومت کی طرف جا رہی ہے یا اپوزیشن کی طرف جا رہی ہے، تو اس کے اثرات آگے آنے والے 2-3 ماہ کے اوپر ہونے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ معاملہ ہے کیا۔ نمبر گیم غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ معاملہ کتنا گہرا ہے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے فیصل سبزواری کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اور فیصل سبزواری جو ہے وہ سینٹ کے ان کے امیدوار ہیں۔ اب سینٹ کے اندر منتخب ہونے کے لیے ایم کیو ایم کو جنرل سیٹ کے اوپر 24 ووٹوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، 24 ووٹوں کی ضرورت ہے، اور اس وقت ان کے پاس سندھ اسمبلی کے اندر 21 ووٹ ہیں۔ ایم کیو ایم کے پاس ضرورت ہے 24 کی، یعنی کہ ان کے پاس 3 ووٹ کم ہیں۔ اب یہ 3 ووٹ پورے کرنے کے لیے یا تو یہ اپوزیشن سے رابطہ کریں گے یا یہ حکومت کے ساتھ جائیں گے۔ ویسے تو اتحادیے حکومت کے ہیں، لیکن ایک ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کا ایک وفد ایم کیو ایم سے جا کے ملا اور انہوں نے ان کو چند چیزیں آفر کی، اور یہ جو آفر ہوئی ہے یہ بڑی دیر سے معاملات چل رہے تھے۔ میری اطلاع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آفر کی ہے ایم کیو ایم کو وہ یہ ہے کہ آپ اگر ہمیں سپورٹ کریں، آپ اگر یوسف رضا گیلانی کو قومی اسمبلی کے اندر سپورٹ کریں تو ہم آپ کو وہ 3 ووٹ جو آپ کے کم ہے فیصل سبزواری کے لیے وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس طرح آپ کے 24 ووٹ پورے ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو ایک خواتین کی سیٹ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، خواتین کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے سندھ اسمبلی میں خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو 56 ووٹوں کی ضرورت ہے، تو یعنی کسی بھی صورت میں ایم کیو ایم اپنے ووٹوں کے بلبوتے پہ نہ تو فیصل سبزواری کو لا سکتی ہے اور نہ خواتین کی سیٹ سے جو ہے وہ اپنی جو خاتون ہیں رہنما ان کو لا سکتی ہیں، تو ہر صورت ہی ان کو حکومت یا اپوزیشن کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اب یہاں پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے دراصل میں ان کی 2 خواتین ہیں جو اس وقت وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں، ایک پلوشہ خان صاحبہ اور ایک رخسانہ شاہ صاحبہ، یہ 2 خواتین ہیں۔ اگر ایم کیو ایم کے ساتھ یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی 2 خواتین میں سے ایک کو پل آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کون سی خاتون ہے جن کو پل آؤٹ کیا جائے گا۔ پلوشہ خان صاحبہ کے حوالے سے ایک پٹیشن جو ہے وہ کورٹ کے اندر دائر ہو گئی ہے اور کل اس کی تاریخ ہے۔ اگر تو پلوشہ خان صاحبہ کے نامنیشن پیپرز کے حوالے سے کوئی پرابلم آئی تب تو پلوشہ خان صاحبہ آٹومیٹکلی پل آؤٹ ہو جائیں گی، لیکن اگر کچھ نہ ہوا اور وہاں سے سب کچھ کلیئر ہو گیا تو پھر رخسانہ شاہ صاحبہ کو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پل آؤٹ کر لے گی، اور وہ سیٹ، اور اس دوران اگر ایم کیو ایم کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ سیٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو دے دی جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ آج کراچی کے اندر محمود مولوی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کے گھر پہ زورانہ رکھا گیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کے دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان سب کو وہاں پہ بلایا گیا تھا، بشمول ایم کیو ایم کے، بشمول جی ڈی اے کے، لیکن وہاں پہ ایم کیو ایم نہیں گئی۔ ایم کیو ایم نے وہ زورانہ اٹینڈ نہیں کیا، اور اس کے بعد ان کے ذرائع کے حوالے سے چند ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ خبریں بھی چلی ہیں کہ ہمارے ساتھ پچھلے 3 سال میں حکومت نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہے، لیکن واضح طور پر انہوں نے جواب ابھی بھی نہیں دیا۔ اب میں آپ کو ذرا دونوں صورتیں بتاتا ہوں کہ ایکچولی مسئلہ پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کا کیوں آ رہا ہے، میں آپ کو وہ ذرا سمجھاتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ان کو ڈیل دے رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی متحرک
اکٹھی ہے, ان کے ووٹ ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے 99 ووٹس ہیں اس وقت سندھ اسمبلی کے اندر, اس لیے وہ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اپنے ووٹ ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کی جانب اگر ہم ایک نظر دوڑائیں تو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت 30 ووٹ ہیں سندھ اسمبلی کے اندر, لیکن اس 30 ووٹوں کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 3 یا 4 مختلف گروپ بن گئے ہیں اس پارٹی کے اندر. ایک گروپ کے اندر جو ہے وہ سعید آفریدی صاحب, اظہر صاحب اور یہ لوگ اس طرح تقریباً 5-6 MP وہ ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ گورنر عمران اسماعیل کا گروپ کہلایا جاتا ہے. ایک گروپ جو ہے وہ شمیم نقوی صاحب جو کہ پہلے اپوزیشن لیڈر تھے اب نہیں ہیں, ایک ان کا گروپ کہا جاتا ہے, اور ایک حلیم عادل شیخ کا گروپ بھی کہا جاتا ہے. لیکن میری اطلاع کے مطابق حلیم عادل شیخ کا گروپ کوئی اتنا تگڑا نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب ان کو بہت پسند کرتے ہیں, لیکن ایز سچ جو پاکستان تحریک انصاف کا کور گروپ ہے جس کا سندھ سے تعلق ہے وہ زیادہ انہیں پسند نہیں کرتا, کیونکہ وہ انہیں پیراشوٹر کنسیڈر کرتا ہے, کیونکہ یہ پہلے کسی اور پارٹی میں تھے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں آگے, تو وہ انہیں پیراشوٹر کنسیڈر کرتے ہیں. شمیم نقوی صاحب کی البتہ زیادہ رسپیکٹ ہے, وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ پرانے پاکستان تحریک انصاف میں ہی شامل رہے ہیں. اچھا, یہ جو ڈویژن ہے اس ڈویژن کو ختم کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے اسد عمر صاحب اور علی زیدی صاحب آج کراچی میں بہت متحرک ہو رہے ہیں, اور وہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ووٹوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے 2 لوگ واضح طور پر یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ فیصل واڈا کو ووٹ نہیں کریں گے, اور ہم جو پارٹی ہمیں جس طرح کہہ رہی ہے, جس میں شکور شاد صاحب اور ڈاکٹر عامر لیاقت ہیں, انہوں نے واضح طور پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا, پبلکلی کیا. ابھی جنہوں نے پبلکلی نہیں کیا وہ کتنے لوگ ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں. یہ صورتحال اور یہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ MQM کو بھی جو ہے وہ ذرا پریشان کر رہی ہے کہ جناب آپ کی تو اپنے اندر اتنی ڈویژن ہوئی ہے, آپ ہمیں سپورٹ کس طرح کریں گے. اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں کلیئر کٹ جو ہے وہ ایک ووٹ بینک ان کا بلاک نظر آ رہا ہے, کہ ایک تو اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, حکومت کے اندر ہے, ان کی اسٹرینتھ زیادہ نظر آ رہی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے کئی ماہ سے ویسے ہی بلاول بھٹو پبلکلی بھی کئی دفعہ MQM کو اپنے ساتھ میں لانے کی پیشکش کر چکے ہیں. پبلکلی انہوں نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں اور ہمیں ہماری حکومت کا سندھ کے اندر بھی حصہ بن جائیں, اور اپوزیشن میں ہمارے ساتھ وہاں پہ بھی آ کے بیٹھ جائیں. دوسری بات یہ کہ جو ریسنٹ ہوا چلی ہے, جو ضمنی انتخابات کے ریزلٹس آئے ہیں, وہ بھی MQM کو اس کا وہ نوٹس لے رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی پاپولیرٹی بہت حد تک لوز کر چکی ہے. 2.5 سال ہو چکے ہیں اس گورنمنٹ کو, تو اپنی پاپولیرٹی بہت لوز کر چکی ہے. ہم کتنی دیر ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہیں گے, کیونکہ اگر ان کا گراف نیچے جاتا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی نیچے جائیں گے, کیونکہ یہ بھی اتحادی ہیں. ظاہری بات ہے آپ نے اگلے الیکشنز دیکھنے ہوتے ہیں, آگے کون آتا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے. دوسری ایک اور جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ GDA کے MPs کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور کم از کم ایک GDA کے MPA کے بارے میں جو مجھے خبر ملی ہے اس نے ڈائریکٹ فریال تالپور صاحبہ سے رابطہ بھی کیا ہے, اور ان کو پیشکش کی ہے کہ اگر اگلے الیکشن میں آپ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دے دیں تو اپنے ساتھ ایک اور صاحب کے بارے میں جو GDA کے ہی ووٹر ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کمٹمنٹ دی ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں قومی اسمبلی کے اندر. تو یہاں پر یہ اس ساری صورتحال کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے, معاملہ ان 3 ووٹوں کے حوالے سے ہے جس کی وجہ سے MQM شش و پنج میں مبتلا ہے کہ کیا ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جائیں یا ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں. ان کی رابطہ کمیٹی کا جب اجلاس ہوگا تبھی کوئی فیصلہ ہوگا. لیکن دوبارہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگلے 2-3 ماہ میں کیا ہونے جا رہا ہے, آج کراچی کے اندر ہونے والی یہ سیاسی ڈیولپمنٹس بڑے دور رس نتائج اپنے ساتھ رکھتی ہے. اور اگر MQM نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے تو قومی اسمبلی کے اندر جو ان کی اسٹرینتھ ہے, جو 7 ووٹ وہاں پہ ہیں, وہ 7 ووٹ اگر ادھر شفٹ ہو گئے یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس, اور اس کے ساتھ ساتھ جو چند ناراض اراکین ہیں جو عبدالحفیظ شیخ کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں, تو پھر عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. آج رابطہ کمیٹی اب کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے بارے میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بھی آگاہ کریں گے, اور جو اپڈیٹس آئیں گے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.